ہو اور آپ بھی دیں تو یقیناً کنجوس پر، جو بخیل ہے، جو نہیں دیتا، اس پر جنت حرام ہے۔ یہ دنیا دینے کی جگہ ہے، لینا ہم نے آخرت میں۔ ہم لوگ الٹا کرتے ہیں، یہاں جمع کر رہے ہیں جی، کبرڈ کھولو، اتنے کپڑے، جوتے دیکھو، کون سا پہنو، اتنا کلیکشن کہ خود بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ دنیا بھر سے بہترین چیزیں ہم نے جمع کی ہوئی اور زیادہ جمع کرتے جا رہے ہیں۔ اتنا طمع، لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ بس دنیا دینے کے لیے جتنا ہو سکے آپ دیں، اور جو دنیا میں دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، ایزی لیتے ہیں۔ آپ دنیا میں ایزی لو لوگوں کے ساتھ، لوگ کسی نے آپ کو برا کہا، معاف کرتے جاؤ، دیتے جاؤ، دے رہے ہیں، یہ دینا ہے۔ صبر کا مطلب بھی دینا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملیانی ماں میں اتنا صبر کرے، کیا کہ میں پھٹ گئی، اب مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ تو کوئی صبر نہ ہوا۔ صبر یعنی آپ نے دل میں نہیں رکھا۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں چپ رہے اور باہر جا کے خوب شکایتیں لگائیں اور سب سے جگہ سب سے کہ میں نے اتنا صبر کیا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں اتنا صبر کرتی۔ ارے آپ تو صابر ہی نہیں ہے۔ میں جب ایسے سنتی ہوں جتنی ہنسی آتی ہے، کہاں سے صبر؟ یعنی آپ نے دے دیا، ختم، بھول گئے، بند کر دو وہ چیپٹر، بند۔ کوشش کرے، مشکل ہے، تبھی تو ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ پتہ ہے کتنا اجر ہے؟ پتہ ہے آپ سب کو، لیکن پھر بھی بتا رہی ہوں کہ جیسے سر بدن میں، وہ بدن جس میں سر نہیں، ہیڈ نہیں، سر نہیں، اس بدن کی کوئی شناخت نہیں، معرفت نہیں، کوئی نہیں بتائے گا یہ کون سا ہے، کیا کیسے پتہ چلے گا؟ بدن سر کے بغیر کوئی بتائے گا یہ راضی ہے؟ نہیں۔ جس کے پاس دین ہے اور صبر نہیں، ظاہراً کہتے ہیں میں مسلمان ہوں اور بے صبرہ ہو، اس کے پاس سر نہیں۔ یہ بہت مشہور حدیث تھا، بہت ہی زیادہ مشہور، آپ سب کو یاد ہے، مجھے یقین ہے آپ لوگ فوچی سینگز آپ لوگوں کے پاس کلیکشن ہوگا، جیسے آپ لوگوں کے پاس سکارفز کا کلیکشن ہے، شوز کا کلیکشن ہے، پتہ نہیں جولیز کا کلیکشن ہے۔ انشاءاللہ آیات اور احادیث کا بھی کلیکشن رکھیں۔ میں کیونکہ کریش کورسز اپنے یوتھ کے لیے جب سمر ہالیڈیز میں اکثر میں ایران میں ہوتی ہوں، آئی تھنک اس دفعہ کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں ہے یہاں پر ہوں، اور ورنہ یوزلی جون جولائی میں ہمارے پاس بہت زیادہ گیسٹ آتے اور بہت زبردست قسم کے ہم بہت ہی مزے کے سمر کورس رکھتے ہیں، جہاں دین، دنیا، پلیجر، مزہ، سوئمنگ، سپورٹس، جم، آؤٹنگ، سب انجوائے اسلام کے ساتھ ہم کرتے ہیں اور مزہ آتا ہے، سب اسلام کے لمٹ میں رہ کے۔ تو وہاں میں اکثر بتاتی ہوں کہ کیسے اپنا روم بھی، اپنا گھر بھی ڈیزائن کرو، اسپرچول ڈیزائننگ گھر کا، تھوڑا سا اس میں اسپرچول ٹچ آئے، اپنے روم، اپنے کبرڈز پہ کیا لکھ کے لگاؤ، کیسے کپڑے ہینگ کرو، اور کیسے مرر کو بناؤ، کیسے باتھ روم کو بناؤ، کیسے بیڈ روم کو بناؤ، کیسے کچن کو، ڈائننگ کو، بہترین جو کلر آپ کو پسند ہو اسی کلر کے ساتھ خوبصورت ہمیں دین دنیا دونوں کو انشاءاللہ لے کے جانا ہے۔ تو وہاں ہم بتاتے ہیں کہ ان آیات کو ہم ضرور لکھ کے لگائیں اور سمجھیں اور اپنے ساتھ رکھیں۔ تو اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ، جو دنیا میں اچھائی کرتا ہے اور کر رہا ہے بغیر کسی لالچ کے، صرف اللہ کی خوشی کے لیے، تو پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ کیونکہ تو بڑا اسپیشل تھا دنیا میں، اتنے اچھے کام کرتا تھا اور تجھے کوئی لالچ نہیں تھی کہ کوئی مجھے شاباش کہے گا یا نہیں کہے گا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم جب اچھا کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کہے شاباش، ورنہ نہیں ہے نا، میں ارے ٹھیک ہے میں نے اللہ کے لیے کیا لیکن کسی نے مجھے مرسی تک نہیں کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں نا، تو ہمیں شکریہ چاہیے یا کوئی جزا چاہیے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جو اہل معروف ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، جب وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ انہیں ان کے ساتھ اسپیشل ٹریٹ کرتا ہے قیامت کے دن۔ وہ وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رویل انٹری ان کی ہوتی ہے کہ کنگ کی طرح وہ انٹر ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک دروازہ ہی الگ ہے۔ جیسے آپ بزنس کلاس میں جاؤ تو تھوڑا آپ کے لیے اس سے بھی آگے جاؤ، آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں نا،
کیونکہ آپ نے اسپیشل پیسے دیے ہیں. تو وہاں پر بھی یہاں آپ اسپیشل کچھ کرو تو وہاں اسپیشل ڈور آپ کے لیے. اس ڈور کا نام ہے باب المعروف. واو, یہاں ایسا ڈور جو معروف کرنے والوں کے لیے, اچھے کام کرنے والوں کے لیے. اور پھر ان سے خاص خوشبو آئے گی. وہ خوشبو اتنی پیاری ہوگی کہ سب کو پتہ چل جائے گا. ایسا پرفیوم جو سا پرفیوم کسی نے اس دنیا میں نہیں سونگا. سب کو پتہ چل جائے گا یہ اہل معروف میں سے ہیں. اور تیسرا یہ کہ وہ سب سے پہلے بھی جائیں گے, سب سے اسپیشل جگہ سے, اور سب سے پہلے جائیں گے, اور بغیر ان کے نام اعمال کو کھولے وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے. نام اعمال خدا دیکھے گا ہی نہیں, کہے گا کہ تو دنیا میں میرا بندہ ہوتے ہوئے بغیر کسی لالچ کے, بغیر شکریہ, لوگوں کے شکریہ یا میرے کسی طمع اور لالچ کے بغیر میری خوشی کے لیے تو نے اتنے اچھے کام کیے, تو میں رب ہو کر تیرے اعمال دیکھ کر تجھے جنت میں ڈالوں؟ ہاں بالکل نہیں. میں بھی تیرے اعمال کو نہیں دیکھوں گا, اور کیونکہ تو صرف دینے والا ہے, میں بھی تجھے جنت مفت میں دے رہا ہوں تیرے اس خیر کی وجہ سے, صرف اعمال کو دیکھ کر نہیں. اب وہ جنت میں پہنچ گیا, اور اس کے نامہ اعمال میں اتنی خوبیاں ہیں, وہ سب کے سب ابھی محفوظ ہے. اب اس کو عادت ہے نا دنیا میں دینے کی, دیکھتا ہے کیا پرابلم ہے میری کمیونٹی میں, فوراً جا کے اس کو حل کرتا ہے. اس کی عادت ہے نا کہ اچھائی کرے, جتنا ہو سکے نور بنے, نور بنے, لائٹ دے. تو قیامت کے دن بھی دیکھے گا, عالم محشر ہے, وہ تو وی آئی پی تھا, آگے آگے پہنچ گیا جنت میں, اس نے اپنا جگہ دیکھ, ابھی دیکھا لوگ آ رہے, ابھی دھکے کھا رہے, اس کو وہ میرا دوست, میرا ہمسایہ, اس کو ہیلپ چاہیے, یہ میرا شاگرد ہے, یہ میرا استاد ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری چلو چلو چلو, 9 ثواب پڑا ہوا ہے نام اعمال میں, سب کو دیتا ہے, دیتا ہے, دیتا ہے. اور اب جب دینا شروع کرتا ہے تو اس کا ثواب اور بڑھتا ہے. وہاں تو کوئی حد نہیں, لمٹ نہیں. آپ خود دیکھیے ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد کتنا دل چاہتا ہے انسان زندہ رہے, نہ کہے میں مر جاؤں. یہ ہندو کہتے ہیں نا, ہائے میں مر جاؤں, ساری مصیبت ختم ہو جائے. ہم مسلمان مریں گے تو مصیبت ختم نہیں ہوگی, شروع ہوگی, صحیح حساب کتاب شروع ہوگا. نکیر و منکر آئیں گے تو ہم تو ایسا نہیں کہتے نا مر جاؤں, ہم یہ نہیں, زندہ رہنا ہے, اچھائیاں کرنی ہے, خوب اعمال کلیکٹ کرنے ہیں, عزت کے ساتھ جا کے بیوی سے ملنا ہے. یہ ہے ہمارا اہل المعروف فی الدنیا, اہل المعروف فی الآخرہ. تو انشاءاللہ کوشش کریں اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے, صرف دعا, صرف قرآن پڑھنا, صرف اپنا سوچنا, دوسروں کو سوچنا نہیں, بلکہ خاص طور پر آپ سے جو قریب لوگ ہیں, جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں یا جو نزدیک لوگ ہیں, فرینڈز ہیں, جتنا ہو سکے اگر وہ شخص نہ آئے اور آپ خود جائیں اور اس سے کہیں کہ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں, پھر تو نور علی نور, ثواب 1000 پل ہو جاتا ہے, ڈبل اور ٹرپل نہیں ہوتا, 1000 پل, بہت اجر ہے. الکرم العطیۃ قبل المسئلہ. کرم یہ ہے, کریم ہونا یہ ہے کہ کوئی مانگے بغیر آپ اس کو دے, انتظار نہ کرے کہ کوئی مانگے. یہ بہت پتہ ہے نا ہمارے معصومین کیسے دیتے تھے, آنکھیں بند کر کے دیتے تھے. کوئی مانگتا تھا تو کہتے تھے مانگو نہیں, زمین پہ لکھ دو, میں پڑھ لوں گا, میں تمہارے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا. اور الحمدللہ علماء میں جو اچھے علماء ہیں, اور ہماری فیملی میں یہ بہت عادت ہے کہ جب کچھ مانگنے آئے, ہمیں پتہ چلے کہ اس کو کچھ چاہیے, تو ہم اتنی عزت دیتے ہیں, اس کو احترام دیتے ہیں, انڈائریکٹلی بات کرتے ہیں, اس سے کہتے ہیں ہم سب ایسے ہیں, کوئی نہیں. یہ نہیں کہ اس کو شرمندہ کرے, بالکل نہیں. جتنا ہو سکے اس کے شرم کے آثار کو نہ دیکھے, عزت کے ساتھ دیتے ہوئے یہ سوچے کہ الحمدللہ یہ میرے پاس آیا ہے, الحمدللہ اللہ نے مجھے چنا اور میں اس کو کچھ دے سک رہا ہوں اس دنیا میں, اور میرا بینک بیلنس اور زیادہ بڑھ رہا ہے, الحمدللہ میں اس قابل تھی کہ کچھ کر سک رہی ہوں. خدا کا شکر کہ کوئی مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے, الحمدللہ, اس کا شکریہ ادا کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ایسی ہماری نیت ہو, ایسی ہماری ویژن ہو, ایسی ہماری سوچ ہو, اتنے خوبصورت گلاسز ہم لگائے اور پیارا دیکھے دنیا کو, ہر انسان کو اللہ کی نشانی سمجھے, ہر انسان حسین ہے, خوبصورت ہے, اللہ کے نزدیک محترم ہے, بہت عزت دے, کیونکہ خدا نے کہا کہ حقیر ترین انسان میرے نزدیک عظیم ہے, اس کو حقیر نہ سمجھو. مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی کہوں, حتیٰ اس کی گناہ کی وجہ سے بھی اس کو میں ذلیل نہ سمجھوں. اگر کوئی گناہگار ہے تو اس سے زیادہ پیار کرو تاکہ وہ اور خدا کے قریب آئے.
نہ کہ اس کو دور کریں، نہ کہ اس سے کہیں کہ وہ گناہ گار ہے. ٹھیک ہے، تو اس ویژن کے ساتھ ہم نے اپنی بھی تربیت کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے. اور جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ تربیت اولاد میں سب سے زیادہ اہم فیکٹر جو ہے وہ محبت کا ہے. جب میں کہتی ہوں محبت، جب میں کہتی ہوں کہ رسپیکٹ دو، جب میں کہتی ہوں کہ 0 to 7 آپ زیادہ نہ ڈانٹو، تو اس کا مراد یہی ہے کہ یہ محبت ہمیشہ چاہیے. جیسے 7 to 14 محبت چاہیے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ 0 to 7 لو دو تو 7 to 14 آپ لو نہ دو. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں زیادہ دینا ہے، وہاں تھوڑا اتنی شدت کے ساتھ شاید تھوڑی ضرورت نہ ہو جتنا اس میں. اسی طرح تربیت تو ہم کریں گے. 6 ایئرس کا جب بچہ ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو 7 کے سٹیج میں داخل ہونے کے لیے آپ تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام میں ایک ہے وضو، جو بچوں کی وضو ہے. حدیث میں ہے بچے سے پوچھو لیفٹ کہاں ہے، رائٹ کہاں ہے، سیدھا الٹا کہاں ہے. جب اس کو پتہ چل جائے ڈائریکشن، اور جب اس کو پتہ چلے کہ قبلہ کس طرف ہے اس کو بتا دے، تو جب اتنی سمجھ آ جائے تو اس کو چائلڈش وضو سکھاؤ بچوں کا. جیسے بچوں کے لیے ہے نا کہ آدھا روزہ رکھیں، فارسی میں کہتے ہیں روزے گنجشکی کہتے ہیں، کہ وہ روزہ رکھیں. کہ حدیث میں ہے کہ اس سے کو کچھ گھنٹے روزہ رکھیں 6 سال کے بعد آہستہ آہستہ. اور اسی طرح کہا ہے کہ اس سے کہو جائے ہاتھ دھوئے اور چہرہ دھوئے اور تھوڑے تھوڑے سے بازو، بس اس سے زیادہ نہیں. آدھا وضو کر کے آ جائے اور آ کے قبلے کی طرف بیٹھے اور صرف ایک سجدہ کرے، شکریہ کہے اللہ کو، چلا جائے. بس آہستہ آہستہ، بہت آسان لیا ہے اسلام نے، بہت گریجولی. کبھی بھی بچوں کو زبردستی نہ کریں. اسلام میں ہے کہ کبھی خاص طور پر مستحبات کے لیے، واجبات کے لیے بھی زبردستی نہیں ہے. میرے بابا، میں نے آپ کو بتایا، عالم مفسر قرآن، ہمیں کبھی کچھ بھی زبردستی نہیں کہا. میری ماما بابا ہمیں کبھی نہیں کہتے تھے راجے یہ کرو یہ کرو. یہ میرے گھر میں کبھی نہیں، نماز پڑھو نماز، کبھی نہیں ہے. تو پھر کیسے تربیت ہوئی؟ آپ وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گی، ایک دن میں تو نہیں بتا سکتی. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے گھر میں ہمیشہ آپ کہتے رہو زبردستی. مستحبات خاص طور پر جو واجب نہیں، اس میں بہت لینینٹ رہیں. جب دل چاہے بچہ، جب پورے وجود کے ساتھ پڑھنا چاہے، جب بہت اچھے موڈ میں، اس وقت کہیں. اگر آپ زبردستی کریں گے ابھی، تو پھر وہ بڑے ہو کر اپنی مرضی سے خوشی سے نہیں پڑھیں گے. ہر بات میں نے آپ سے کہا، ان کو بار بار کہو کہ اللہ کے لیے پڑھو، میرے لیے نہیں، بابا کے لیے نہیں، ماسک کے لیے نہیں، مدرسے کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں، اللہ کے لیے. اور یہ کانسیپٹ اگر آپ شروع سے آفٹر 3 ایئرز بچہ جو ہے وہ ریلیجن کو آہستہ آہستہ سمجھنے لگتا ہے، اللہ کے کانسیپٹ کو، اس کے ریلیجس